PB کے 40 کے نامزد امیدوار تھے سلیمان بازی صوبائی ڈپٹی سیکریٹری، اور لیفٹ سائڈ پہ زمان کاکڑ صاحب ہمارے صوبائی انفارمیشن سیکریٹری، اور میں نصر اللہ زیر صوبائی صدر۔ تو ابھی خوشحال خان کاکڑ چیئرمین صاحب آپ سے باتیں دوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کی طرف سے آپ سب صحافی بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ اس پریس کانفرنس میں آئے ہیں۔ بھائیوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو اس ملک میں عام انتخابات کرائے گئے ہیں۔ یہ عام انتخابات اس ملک کی تاریخ میں سب سے بدنام عام انتخابات گزرے ہیں۔ اس عام انتخابات میں جو دھاندلی کی انتہا کی گئی ہے، اس کی تاریخ آپ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھ سکتے۔ شاید فوجی آمیروں کی حکومتوں میں بھی ایسے الیکشن نہیں کرائے گئے ہوں گے جیسے الیکشنز اس دفعہ کرائے گئے ہیں۔ بھائیوں، اس الیکشنز میں پری پول ریگنگ جو کی گئی ہے، پوسٹ پول ریگنگ جو کی گئی ہے، اس کی کچھ مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جب الکا بندیاں بنائی جا رہی تھی، جن الکا بندیوں پہ یہاں پہ الیکشنز کرائے گئے تھے، وہ الکا بندیاں 2018 میں چیلنج کیے گئے تھے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ الکا بندیاں ختم کی گئی تھی اور اس پہ توہین عدالت بھی لگی تھی الیکشن کمیشن کی کو۔ پھر بھی یہ الکا بندیاں بحال کی گئیں، اسے بنایا گیا، اور یہ پہلا سٹیپ تھا پری پول ریگنگ کا۔ اس کے بعد جو ووٹر لسٹ بنائی گئی تھی، لوگوں کے جو ووٹس تھے وہ ایک علاقے سے دوسرے کانسٹیٹوئنسی میں تبدیل کیے گئے تھے۔ جو پولنگ عملہ لگایا گیا تھا، وہ پولنگ عملے جو لگائے گئے تھے سب جانتے ہیں، ہم سب اس سے واقف ہیں، کس نے لگائیں، کیسے لگائیں، اور کیسی اس کی بولیاں لگ رہی تھی کہ اتنے پیسے آپ دیں، آپ کی پولنگ میں ہم عملہ لگا کے دیں گے۔ اسی طرح راتوں رات الیکشن سے پہلے پولنگ سکیمز چینج کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پری پول ریگنگ میں آتی ہیں۔ بھائیوں، بات ایسی ہے کہ ہمارے ساتھ جو دھاندلی کی گئی ہے اس پورے صوبے میں، اس کی شروعات اس دن سے ہوئی جب میں نے بتایا کہ الکا بندیاں تبدیل کی گئی تھی۔ ہم نے اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں کیس دائر کیا تھا، پھر ہم نے بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا تھا جو ہم جیت چکے تھے، پھر اس پہ سپریم کورٹ کی جانب سے اسے اسٹے کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو مداخلتیں شروع ہوئی تھی، اس کی بنیاد یہاں سے رکھی گئی بدنیتی کی، جب ڈی سی کوئٹہ، جس نے کھلے عام ہمارے ایکس ایم پی اے ہمارے صوبائی صدر نصر اللہ خان زیر صاحب کو یہ دھمکی دی تھی کہ آپ آنے والے الیکشنز میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے اپنی سیٹ جیتے ہیں۔ جب الیکشن پروسیس شروع ہوا، ہمارے جو کاغذات نامزدگی، ہمارے اکثریت ممبرز کے جو کاغذات نامزدگی تھی امیدواروں کے، وہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو ہم نے پیپر سبمٹ کرائے تھے، اس سے ڈاکومنٹس نکال کے چوری کر کے ہمارے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے تھے، جو واپس ہائی کورٹ نے بحال کر دیے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں الیکشن کے دن ہر جگہ پہ جو ہمارے مخالفین تھے، ان کے پریزائڈنگ آفیسرز اور نیچے کا جو عملہ ہوتا ہے
پولنگ عملہ جو ہوتا ہے انہیں لگایا گیا تھا. الیکشن کے دن ہمارے سارے پولنگ سٹیشنز پہ میں اگر انہیں 251 کی بات کروں یا پھر ہمارے باقی جو حلقے ہیں ہمارے 265 اور 262 اگر ان کی میں بات کروں تو سارے پولنگ عملے ہمارے خلاف تھے. ہر ایک بیگ سے جب ہم کھول رہے تھے وہاں سے بیلٹ پیپرز جو ہیں وہ غائب تھے. پر ہمارے ورکرز نے کافی حد تک کوشش کی کہ اس ریگنگ کو ہم روک سکیں. پھر ہوا یہ کہ انہیں 251 میں 36 گھنٹے تک جو رزلٹ ڈی آر او کلاسف اللہ کے پاس پڑا تھا, ڈی سی یاسر کے پاس, آپ کے پاس وہ کون سی جواز تھی کہ آپ نے NA 251 کا, جو آپ آر او بھی نہیں ہے ان کے, آر او کوئی اور ہے وہاں پہ, وہ ADC جوب ہے, آپ نے 36 گھنٹے یہ فارم 45 آپ نے روکے رکھے. آپ نے جو ووٹس ہے ان کو روکے رکھا. اس کے باوجود آپ پرسنلی پریزائڈنگ آفیسرز سے رابطے میں تھے کہ آپ آئیں, ہمیں نیا فارم 45 بنانا ہے جو ایک پوسٹ پول ریگنگ ہوتی ہے. ہمارے پاس کافی شواہد ہے اس کے متعلق. اس کے بعد جو ہماری 21,000 کی لیڈ تھی, جب ڈیش بورڈ جو بنایا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اس ڈیش بورڈ میں جو فارم 45 کے مطابق آپ نے پولنگ وائز آپ نے ڈیٹا سبمٹ کرنا تھا, اسے ایڈ کرنا تھا. اس میں جب آپ ڈیٹا ایڈ کر رہے تھے, جب آر او ڈیٹا ایڈ کر رہا تھا, تو ہمارے کسی بھی نمائندے کو وہاں پہ جانے نہیں دیا گیا. اپنی مرضی کے مطابق فارم 45 کے خلاف جا کے انہوں نے ہماری 21,000 کی جو لیڈ تھی اسے کم کر کے 949 پہ لا کے کھڑا کیا. اس دوران جب یہ عمل ہو رہا تھا ہم وہاں تھے. انہوں نے سرکاری جو بیلٹ ہے وہ لے کے گئے ڈی سی جو کے رہائش گاہ پہ. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے بعد واپس یہ عمل شروع ہوا کہ جو فارم 45 کا جو ڈیٹا ہے اسے واپس فیڈ کرنا شروع کیا انہوں نے ڈیش بورڈ میں, جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی تھی. وہاں پہ بھی ہم نے یہی شور مچایا کہ آپ نے ریگنگ کے لیے آپ ایڈجسٹ کر رہے ہیں کہ اتنی لیڈ لے کے آئیں جس لیڈ کو پھر ہم بیلٹ پیپر جو پوسٹل بیلٹ ہے اس میں ہم داندلی کر کے ایڈجسٹ کر کے ہم آپ کو ہرائیں گے. بھائیوں, بات ایسی ہے کہ جو ہم نے ڈیٹا جو ہم نے سبمٹ کیا پوسٹل بیلٹ میں, ہم نے 1625 اپلیکیشن سبمٹ کرائے ہیں, ڈاک کے ذریعے اپلائی کیے ہم نے. ہمارے جو سرکاری ہمارے جو آفیسرز تھے انہوں نے کیے, جس میں سے ہمیں جو بیلٹ پیپرز ملے ہیں وہ 771 بیلٹ پیپرز ہیں. 631 بیلٹ پیپرز کے خلاف ہم نے الیکشن کمیشن اور ڈی آر اوز کو, آر او کو ہم نے ای میل بھی کیا ہے اور ہم نے انہیں بائی ہینڈ ہم نے اپلیکیشن بھی دیا ہے کہ آپ نے ہمارے 631 بیلٹ پیپرز مخالف امیدوار کے ایڈریسوں پہ بھیجا ہے, لہٰذا آپ انہیں کینسل کریں.
سرکاری ذرائع کے مطابق ڈی آر او اور آر او کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 2900 کے قریب بیلٹ پیپر، سرکاری بیلٹ پیپرز ایشو کرائے ہیں اور ہمیں ریسیو ہوئے ہیں. جس دن کاؤنٹنگ ہو رہی تھی اس دن 2600-2700 کے بیچ میں بیلٹ پیپرز لائے گئے. ان بیلٹ پیپرز میں جو ہمارے 871 بیلٹ پیپرز تھے جو ہمارے پاس اس کی ریسیونگ پڑی ہوئی ہے، سنگل ایک بیلٹ کی ریسیونگ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے جو ہم نے ڈاک خانے میں جمع کرائی ہے. اس میں سے 200 کے قریب ہمارے جو وہ لفافے تھے انویلپ سے وہ خالی نکلے، ان کے سیلز توڑے گئے تھے، وہ خالی دیے گئے تھے. وہاں پہ انہوں نے نکالے کہ یہ تو خالی ہے. 266 کے قریب ہمارے بیلٹ پیپرز غائب تھے. مجموعی طور پہ 466 پوسٹل بیلٹ پیپرز ہمارے سرے سے غائب تھے. ہمیں جو ملے ہیں وہ 405 بیلٹ پیپرز ہیں. اگر ہمیں ہمارے یہ جو 871 بیلٹ پیپرز مل جاتے ہیں تو جو لیڈ جو انہوں نے دی ہے وہ 93 ووٹ کی لیڈ سے ہمیں زبردستی جو ہرایا گیا ہے وہ لیڈ وہ کور نہیں کر پاتے. بھائیوں اس الیکشنز میں پہلے کی تو چھوڑے پوسٹ پول پری پول صرف اس رزلٹ کو فارم 45 کو اور ان تھیلوں کو روکنے کے لیے ڈی آر او کلاس افلا کو 50 کروڑ روپے دیے گئے. کل نہیں پرسوں رات کو دیکھو وہ کہتے ہیں نا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. کل نہیں پرسوں رات کو اس کوئٹہ شہر میں ایک امیدوار صاحب لوگوں سے کیش 10 کروڑ روپے مانگ رہے تھے. ہر جگہ پہ جاننے والوں کے پاس گئے تھے کہ ہمیں کیش پورا کر کے دے، ہم پوسٹل بیلٹ پیپر خریدنے والے ہیں تاکہ ہم یہ الیکشنز جیت جائیں. یہی حال آپ دیکھ لیں سارے صوبے میں، اس پورے ملک میں الیکشنز کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. یہ الیکشنز کرائے گئے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، نہ تو یہاں پہ اسلام ہے نہ یہاں پہ جمہوریت ہے. یہ بدبختی ہے ہماری. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ہمیشہ ان مقدس لوگوں کی طرف سے ایک اعزاز ملتا ہے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ انوکھا کرتے ہیں، اور اس دفعہ انہوں نے یہ انوکھا کام کیا ہے کہ ایک نئی طرز کی ڈکٹیٹرشپ آمریت انہوں نے دنیا کو متعارف کرا دی ہے. ڈائریکٹ انوالومنٹ نہ کرے، انڈائریکٹلی ایسے مینڈیٹ لوگوں کو دے، ایسے کینڈیڈیٹس لے کے آئیں جو آپ کا کہنا مانیں. منڈیاں لگائی گئی ہیں. ہمیں تو آپ فکر ہونے لگی ہے کہ اس ملک کے مینڈیٹ کو کون بیچ رہا ہے اور کون خرید رہا ہے. اس ملک کے محافظ بیچ رہے ہیں، ڈرگ لارڈز، لینڈ مافیا، سمگلرز، اور ایسے لوگ اس ملک کے مینڈیٹ کو، فیصلے کو یہ لوگ خرید رہے ہیں. اور خدا نہ خواستہ ایسا دن نہ آ جائے اگر 5-6 زیادہ بولیاں لگ جائے، 5-6 گنا زیادہ بولیاں لگ جائے تو شاید کسی عربی کو، کسی چائنیز کو، کسی اور ملک سے کسی بندے کو لے کے آئیں گے اور یہاں سے الیکشنز میں اسے کامیاب کرا دیں گے. حلقہ پی بی 38 میں 45 میں جس بندے نے 600 ووٹ لیے ہیں وہ جیت گئے. 41 میں 42 میں جس بندے نے 1100 ووٹ لیے ہیں اسے 10,000 ووٹ دیے گئے. اختر مینگل صاحب کے مقابلے میں آپ نے کس طرح ریگنگ کی ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں
ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اس ملک کو کیسے چلا سکتا ہے؟ 24 کروڑ عوام، 12 کروڑ ووٹرز میں یہ شعور نہیں ہے. یہاں پہ اسکالرز ہیں، یہاں پہ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، یہاں پہ پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس ملک کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے. اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں کس کو نمائندہ بنانا چاہیے؟ بس ایک انسان اس ملک کا فیصلہ صحیح کر سکتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ ملک کون چلا سکتا ہے. آپ نے یہاں اس صوبے میں منڈی لگائی ہوئی تھی. اب آپ دیکھ لیں ہر ایک کینڈیڈیٹ، اکثریت یہ کہتے ہیں میں نے اتنے پیسے دیے، میں نے اتنے پیسے دیے، میں نے اتنے پیسے دیے، مجھے ہرا دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا ڈبل شاہ یہاں پہ ہوا کرتا تھا، پیسے لے کے ایک کو جتا کے 5 کے پیسے ہڑپ کر کے لے گیا. اب ان سے کون پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیے؟ اگر یہ حال اس ملک کا رہا تو 71 میں 70 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ آپ نے اس ملک کا کیا حال کیا. ہم مارشاء اللہ میں دیکھ سکتے ہیں، پہلی مارشاء اللہ میں، دوسری مارشاء اللہ میں، تیسری مارشاء اللہ میں، چوتھی مارشاء اللہ میں، ہم 2018 میں بھی دیکھ چکے ہیں. اب اس ملک کا آپ نے کیا حشر کیا؟ ہر ایک جب برسر اقتدار آتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس دفعہ کچھ نیا کروں گا، میں اس دفعہ اس عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کچھ ایسا کروں گا کہ عوام کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی. میں اس ملک کے ساتھ ایسا کروں گا، جو میں چاہوں گا وہ اس ملک میں ہوگا. آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ ایک مووی ہے دا ڈکٹیٹر، اس میں ایک ڈکٹیٹر ہوتا ہے، وہ الیکشن کراتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے. الیکشن کے دن جہاں پہ اس کے مخالف پولنگ بوتھ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں سے ایک فوجی ٹینک لے کے آتا ہے اور لوگ وہاں سے ہٹ کے اس کی پولنگ بوتھ پہ آ جاتے ہیں. اور یہی حال اس ملک میں ہو رہا ہے. الیکشنز تو آپ نے کرائے ہیں، دکھایا تو آپ نے ہے کہ ہم نے الیکشنز کرائے ہیں، پر آپ اس الیکشنز میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. آپ نے 12 کروڑ یا میں کہہ سکتا ہوں 12 کروڑ عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے. آپ نے غداری کی ہے اس ملک کے ساتھ. بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے. پہلا نتیجہ یہ ہوگا، اس لیے کرائے جا رہے ہیں کہ اس صوبے میں پشتون بیلٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ پھر ایک دفعہ ایک جنگ لائی جائے، پھر یہاں پہ پشتونوں کا خون بہایا جائے. اور دوسرا یہ لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو واپس ریووک کریں، اسے ختم کریں. ہم دیکھ چکے ہیں یہاں پہ کچھ کینڈیڈیٹس ایسے تھے جو الیکشن لڑ ہی نہیں رہے تھے، وہ الیکشن جیت گئے. مجھے یہ کہا گیا، مخالف پارٹی کے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی کہ آپ جیت چکے ہیں، ہمارے مطابق آپ جیت چکے ہیں، پھر بھی ہم ہار گئے. کینڈیڈیٹس کو گھر سے نکال رہے ہیں کہ آپ آئیں، آپ لازمی یہ کام آپ کریں. آپ کے ادارے یہ کام لگے ہوئے ہیں، وہ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ دھرنا بٹھائیں، آپ ڈی سی پہ پریشر ڈالیں، آپ آر او پہ پریشر ڈالیں، آپ یہ کریں. آپ یہ کریں، آپ وہ کریں. تو اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا؟ آپ نے ہمارے اوپر سارے راستے بند کر دیے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ ہم پارلیمانی سیاست کریں، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم قانون کو مانیں، آپ نہیں چاہتے کہ ہم آئین کو مانیں. اگر ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ملک کے غدار ہیں. اگر ہم آئین اور قانون کی بالادستی یا حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ غدار ہیں. اگر یہ غداری ہے تو ٹھیک ہے، ہم غدار ہیں، ہم مانتے ہیں ہم غدار ہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ سیٹ چھین کے ہمیں مایوس کریں گے، ہماری سیاست ختم کرائیں گے، لوگوں میں ہماری مقبولیت ختم کریں گے، تو آج آپ دیکھ لیں کہ ہماری مقبولیت ختم ہوئی ہے، ہم مایوس ہوئے ہیں. آپ کن کو مایوس کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کن کو دمکانا چاہ رہے ہیں؟
ہمیں تو اپنے سر کی پرواہ نہیں ہے. ہم جس راستے پہ نکلے ہمیں پتہ ہے کہ ہم مریں گے بھی تو آپ کی گولیوں سے مریں گے. اور ہمارے لیے ہماری زندگی میں سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اس سیاست میں آپ کی گولیوں سے مریں. آپ ہمیں دمکائیں گے, آپ ہمیں اس سیاست سے روکیں گے. آپ نے ملک شہید عثمان خان کاکڑ کو بھی آپ کو لگتا تھا کہ ہم انہیں مار کے اس سیاست کو ختم کر دیں گے, اس پارٹی کو ختم کر دیں گے, لوگوں کو مایوس کر دیں گے, نیشنلزم کو ختم کر دیں گے. آپ کس حد تک کامیاب ہو چکے ہیں ہمیں ذرا وہ بتا دے کہ آپ کی کامیابی کیا ہے. اس سے زیادہ لوگ اٹھے ہیں. آج اس شہید عثمان خان کاکڑ اپنی قبر سے آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. آپ کیا کر پا رہے ہیں ان کے؟ آپ بتائیں. آج تو وہ زندہ نہیں ہے, ان کی سوچ زندہ ہے. آپ ان کی سوچ کے ساتھ پھر بھی لڑتے رہیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہمیں مار دیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. یہ ان لوگوں کو ڈرائے, ان سے مینڈیٹ چھینے جن کے لیے اپنی سر زیادہ قیمتی ہوتی ہے, اپنے مال یا اپنی آسائش زیادہ معنی رکھتی ہے. ہمارے لیے یہ سب چیزیں کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہیں. آج اس ملک میں اگر اصل ووٹ پڑا ہے, میجورٹی میں کہہ سکتا ہوں, میجورٹی میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, میجورٹی جگہوں پہ کچھ مطلب درجن یا 5 6 7 8 یہ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی, بے شک ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں, وہ ہوئے بھی ہیں, وہ پی ٹی آئی جیتی ہے. آپ نے ان کا نشان چھینا, آپ نے ان کے کینڈیڈیٹس کو دمکایا, آپ نے ان کی کینڈیڈیٹس کی کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کی, آپ نے پری پول اور پوسٹ پول ریگنگ کر کے بھی آپ اکثریت نہیں دلا سکے. آج ہمارا جو شکوہ ہے وہ کن لوگوں سے ہے؟ یہ ان بڑی پارٹیوں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے نام پہ سیاست کی. جب ان کے گلے میں پھندا آتا تھا تب وہ کہتے تھے کہ جمہوریت ہے. ایم آر ڈی, اے آر ڈی, اے پی ڈی ایم ہمارے سامنے ہے. چھوٹی قوموں نے, چھوٹی پارٹیوں نے ان تحریکوں میں قربانیاں دی ہیں. پی ڈی ایم, اب ہمیں بتائے پی ڈی ایم نے جمہوریت کو جتنا نقصان پہنچایا, میں نہیں سمجھتا کہ تاریخ میں اتنا نقصان کبھی بھی کسی تحریک نے جمہوریت کو پہنچایا ہوگا. پی ڈی ایم کی جو بڑی پارٹیاں تھیں انہوں نے عوام کی ملکیت, حاکمیت اور قوموں کی ملکیت کو جتنا نقصان پہنچایا ہے وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی کسی نے نہیں پہنچایا. آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں, مطالبہ ہم ان سیاسی پارٹیوں سے کرتے ہیں, نیشنلسٹ پارٹیوں سے کرتے ہیں, جبکہ ہم آئین کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں آئے نئے سرے سے اس آئین کی تشکیل پہ کام کریں. یہ آئین نامکمل ہے. اس آئین میں لکھنے کے حد تک قوموں کی برابری یا خود مختاری ہے, عوامی حاکمیت ہے, پر پریکٹیکل میں نہ قوموں کی خود مختاری ہے, صوبائی خود مختاری, اور نہ ہی